السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر صدقات اور زکوٰۃ کا حکم آیا ہے۔ کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے، بلکہ زکوٰۃ تو اسلام کا ایک اہم ترین فریضہ اور حکم ہے۔ محترم ناظرین، اگر ابتدا اسلام سے ہم دیکھیں تو اسلام نے سب سے پہلے لوگوں میں اس بات کا احساس پیدا کیا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اللہ کی امانت ہے، تم اس کے امین ہو، نگران ہو اور ٹرسٹی ہو۔ جب اس بات کا احساس پیدا ہو گیا تو پھر حکم ہوا قل العفو، جو تمہارے پاس ہے اور ضرورت سے زائد ہے تو کوئی مقدار کی قید نہیں ہے، کوئی وقت کی تعین نہیں ہے، ٹائم لیمٹ نہیں ہے، خرچ کرو، صدقہ دو۔ اسی کو ہم صدقہ کہتے ہیں، جو وقت کے ساتھ کوئی قید نہیں ہوتا، ٹائم جس کے اندر کچھ نہیں ہوتا، اس کی کوئی مقدار نہیں ہوتی۔ پھر ہجرت مدینہ کے بعد زکوٰۃ اپنے تمام اصول و ضوابط کے ساتھ فرض ہوئی۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی بھی کام حکمت، مصلحت، دور اندیشی سے خالی نہیں ہوتا۔ کوئی بھی حکم دنیاوی اور اخروی فائدوں سے خالی نہیں ہوتا۔ لیکن آج کے اس ویڈیو میں ہم صدقات اور زکوٰۃ کی دنیاوی حکمتیں، دنیاوی فائدے، حکمتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں گے، اور تقریباً یہ 10 کے قریب ہم نے جمع کی ہیں۔ محترم ناظرین، مال اور لالچ، حرص، یہ دونوں بھائی بھائی کی طرح ہیں۔ جب مال ہوتا ہے وہ لالچ، حرص ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم، آپ ان سے، ان کے اموال میں سے صدقہ لے لیجئے تاکہ مال کی محبت سے پیدا ہونے والی برائیوں سے وہ پاک ہو جائیں۔ زکوٰۃ اور صدقات کا حکم ملنے کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان مال کی حرص، ہوس سے نکل جائے اور اس کا دل مال کی ہوس سے پاک ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک دوسری حکمت جو ہے ہمارے پاس، ہم نے جمع کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ ختم ہوتا ہے اور انسان بری موت سے بھی بچ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، کہ یقیناً صدقہ کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کے غصے کو ختم کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ اور تیسری حکمت یہ ہے صدقے کی کہ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو روک لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالصدقہ فإن البلاء لا يتخطاها، کہ صدقہ دینے میں جلدی کرو، اس لیے کہ بلائیں، مصیبتیں صدقے سے آگے نہیں جا سکتی۔ اگر ہم صدقہ کرتے رہیں گے تو بلائیں رک جاتی ہیں۔ یہ تو عام صدقے کے الفاظ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا دنیاوی فائدہ بیان کیا۔ زکوٰۃ کے خاص الفاظ کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا، صدقے کا دنیاوی فائدہ بیان کیا ہے، جو ہماری چوتھی حکمت اور دنیاوی فائدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما خالطت الزکوٰۃ مالا قط الا اہلکتہ، کہ جو زکوٰۃ کا مال اچھے مال کے ساتھ مل جاتا ہے تو وہ اس مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے۔ یعنی جس شخص پر زکوٰۃ فرض ہو گئی اور اس نے زکوٰۃ نہیں نکالی، وہ اسی اپنے بقیہ مال کے ساتھ اس کو ملا کر ہی رکھا تو وہ بقیہ مال کو بھی زکوٰۃ کا مال ہلاک کر دے گا۔ اور روایت میں جو یہ 5ویں ہماری حکمت ہے کہ جو ایک شخص ہے جو حلال کمائی کماتا ہے، اس کی کمائی پاکیزہ ہے، لیکن زکوٰۃ کو روک لیتا ہے تو پھر وہ بقیہ مال کو بھی زکوٰۃ کا مال گندا کر دیتا ہے۔ روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کسب طیبا خبثہ منع الزکوٰۃ، جو شخص پاکیزہ مال کمائے لیکن زکوٰۃ کو روک لے تو پھر وہ پاکیزہ مال کو بھی گندا کر دیتا ہے۔ اور چھٹی حکمت یہ ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ مال ضائع ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مال بحر و بر میں ہلاک ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، وہ زکوٰۃ کے روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ روایت کے الفاظ ہیں ما تلف مال فی بر ولا بحر الا بمنع الزکوٰۃ، کہ جو مال خشک
خشکی میں، تری میں، بحر و بر میں، جنگل کے سفروں میں یا سمندروں کے سفروں میں ہلاک ہو جاتا ہے وہ زکوٰۃ کے روکنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور ساتویں حکمت ہم نے جمع کی ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے قحط سالی بھی آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منع قوم الزکاۃ الا ابتلاہم اللہ بالسنین، جو کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے تو پھر ان پر قحط سالی نازل کی جاتی ہے، یعنی بارش روک لی جاتی۔ یہ تو زکوٰۃ کے روکنے کی وجہ سے دنیاوی جو نقصانات آتے ہیں وہ ہمارے سامنے آ گئے۔ اور ایک نقصان اور جس کو ہم نے 8ویں حکمت کے طور پر جمع کیا ہے وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے مال کی برائیاں اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ زکوٰۃ دے دینے کی وجہ سے مال کی برائی سے ہم بچ جاتے ہیں۔ مال کی برائی جیسے ہیٹس و ہوس ابھی ہم نے سنی، اور جیسے کہ لوگوں کی نظریں مال و جائیداد پر ہوتی ہیں تو اس سے مال کے شر سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادى زکاۃ مالہ فقد ذهب عنہ شرہ، جس نے زکوٰۃ ادا کر دی اپنے مال کی تو وہ مال کے شر سے اس نے اپنے مال کو بچا لیا۔ اور بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے سے ہم اپنے مال کو اللہ کی کسٹڈی میں، اللہ کے لاک اپ میں دے دیتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں ہمارا مال چلے جاتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے ایک روایت پڑھی ہے، اسی کا یہ حصہ بھی ہے فَاحْرِزُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ بناؤ۔ اور ایک روایت میں ہے حَسِّنُوا أَمْوَالَكُمْ بِالزَّكَاةِ، اپنے مالوں کو زکوٰۃ کے ذریعے سے محفوظ کرو۔ تو زکوٰۃ گویا کہ ہمارے لیے ایک انشورنس ہے کہ ہمارا مال اس کے ذریعے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ کی حفاظت اور اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ اور آخری حکمت جو 10ویں ہماری حکمت ہے، جو ہم جس کے ذریعے سے ڈاؤٹ بھی کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ مال میں سے صدقہ دینے سے یا زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی۔ روایت کے الفاظ ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ دینے سے، زکوٰۃ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ قرآن مجید کہتا ہے وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، ہم صدقات کو یا صدقات کے مال کو، زکوٰۃ کے مال کو بڑھاتے ہیں برکت کے اعتبار سے، انجام کے اعتبار سے۔ مال بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ لہٰذا جن پر زکوٰۃ فرض ہے انہیں زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں درخواست یہ ہے کہ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل زاد مسلم کو سبسکرائب کریں، اور کسی موضوع پر کوئی اور ویڈیو بننی چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔